اب ہم جواد نقوی صاحب جو ہیں ان کی بقول ہی آپ کو سنا دیتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ آج جو لعنت بر فلاں لعنت بر فلاں ہوتی ہے، تو آخر کیا سبب ہے کہ آپ حقیقت کو کیوں نہیں دیکھتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ دعوت فکر ہے آپ کے لیے کہ آپ پھر بھی فلاں فلاں پر لعنت کر رہے ہیں، فلاں لعنہ اللہ، فلاں لعنہ اللہ۔ جو لوگ قاتل ہیں، جن کو آپ کے علماء بھی نامزد کر رہے ہیں، آپ کی کتابیں بھی بتا رہی ہیں نام لے لے کر کہ یہ لوگ تھے، اہل کوفہ تھے، شیعان علی اور شیعان حسن اور شیعان حسین اپنے آپ کو کہنے والے تھے، یہ کوفہ کے شیعہ تھے جنہوں نے شہید کیا، اب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب ہم آپ کو جواد نقوی صاحب کی زبانیں سناتے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ قتل کرنے والے اہل کوفہ تھے، کوفی شیعہ ہی لوگ تھے جنہوں نے قتل کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں رینٹ پر حاصل کیا گیا تھا۔ یہ جو کوفی شیعہ تھے ان کو کرائے پر حاصل کیا گیا، یہ کرائے کے قاتل تھے، کرائے کے قاتل تھے، قتل کروایا انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں عبید اللہ بن زیاد نے قتل کروایا، عبید اللہ بن زیاد نے، جو شامی فوج کا وہ سپہ سالار تھا یا ادھر کا گورنر تھا، اس نے، عبید اللہ بن زیاد نے قتل کروایا۔ لیکن قتل کس کے ہاتھوں کروایا؟ کہتے ہیں کہ یہ کوفی شیعہ ہی رینٹ پہ انہوں نے لیے، اور رینٹ پہ لے کر ان سے انہوں نے شہید کروایا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو۔ آپ خود ذرا سنیے جواد نقوی صاحب کی زبانی۔ یہ مصیبت ہے، یہ مشکل ہے، یہ المیہ ہے۔ یہ رینٹ، آپ کو پتہ امام حسین علیہ السلام کو کرائے پہ مروایا گیا ہے، علم میں ہے نا آپ کی یہ بات؟ عبید اللہ نے یہ کوفی لشکر جو مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھا، یہ سارا بیچ دیا کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ وعدہ کیا دیا تھا؟ باقاعدہ اس نے 7 مامور رکھے تھے، 7 کارکردگی رپورٹ بنانے والے رپورٹر رکھے تھے کہ دیکھنا کتنی تلواریں کون چلاتا ہے، کتنے بندے کون قتل کرتا ہے، کتنے نیزے کون مارتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل لکھنا۔ وہ لکھ رہے تھے، اور اس نے فیس رکھی ہوئی تھی، ہر تلوار کے زخم کے بدلے اتنی فیس دوں گا، ہر نیزے کے بدلے اتنی فیس دوں گا، ہر پتھر کے بدلے اتنی فیس دوں گا۔ اور یہ ایسا ہی کرتے، جب کسی کو شہید کرتے فوراً جا کے رجسٹرڈ کرواتے، لکھو یہ میرا شہید ہے، یہ میں نے شہید کیا ہے۔ عمر سعد کو جا کر رپورٹ پیش کرتے، اے عمر سعد یہ میرے نام لکھو، یہ شہزادہ میرے نام لکھو۔ حمید ابن مسلم وہی رپورٹر ہے، عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا ہوا، باقاعدہ سب کارکردگی لکھ رہا ہے، کس نے کیا کیا، عمر سعد کے قاتلوں نے کیا کیا، ایک ایک کی کارکردگی اس نے لکھی۔ اور یہ تب سے یہ سلسلہ کرائے کا رکا نہیں ہے عزیزان من۔ نیزہ مارنے کے بھی پیسے، اور نیزے کا مطلب، نیزے کا مصائب سنانے کے بھی پیسے، بیبیوں کے پردے لوٹنے کے بھی پیسے، اور ان پردوں کا ممبر پہ آ کے ذکر کرنے کا بھی فیس اور پیسے۔ یہ استجاری سلسلہ المیہ بن گیا، مصیبت بن گیا۔ جی آپ نے سنا، انہوں نے اس بات کو مانا، کہتے ہیں کہ یہ المیہ ہے کہ جو کرائے پہ لوگ اجرت پہ جو نا قاتل بن جاتے ہیں، کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہید کروایا گیا وہ کرائے پر شہید کروایا گیا، اور کرائے پر جو کرائے کے جو اجرت پر جو قاتل تھے، کرائے کے قاتل وہ کوفی شیعہ تھے۔ بھی لعنت کرنی ہے، ٹھیک ہے آپ کے عقیدے میں عبید اللہ بن زیاد تھا، حالانکہ یہ تو آپ کا پروپیگنڈا ہے نا، آپ کی کتابیں خود بتا رہی ہیں کہ جان کے پیاسے وہ کوفی شیعہ تھے، لیکن اب عبید اللہ بن زیاد پر اور بنو امیہ پر آپ الزام دھرتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو انصاف کریں کہ جب آپ لعنت کر رہے ہوں عبید اللہ بن زیاد پر یا کسی اور پر نام لے کر، تو اس وقت ان جن کے ہاتھ پر خون ہے، جنہوں نے خون بہایا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا، آپ کم از کم ان پر بھی لعنت کریں کہ کوفی شیعوں پر لعنت جنہوں نے کرائے کے قاتل بن کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا ہے۔ اب بات بالکل صاف ہو گئی ہے، اب کسی قسم کا شبہ نہیں رہا کہ اصل میں حقیقت میں قاتل کون تھا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں جی وہ شامی لشکر تھا، انہوں نے کرائے پہ یہ لوگ حاصل کیے تھے، تو کرائے پہ اگر انہوں نے حاصل کیے بھی تھے، یہ بات ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی، بالفرض ہم مان لیں
کہ عبید اللہ بن زیاد یا شامی لشکر یا بنو امیہ کے کسی فرد نے کرائے پہ قاتل حاصل کیے تھے، تو اس سے کیا کرائے کے قاتلوں کی قباحت یا ان پر لعنت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ کوفی شیعوں نے خود اپنی مرضی سے شہید نہیں کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو، بلکہ کرائے کے قاتل بن کر شہید کیا ہے، تو کیا پھر ان کا جرم کم ہو جائے گا؟ کیا پھر ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا کہ نواسہ رسول کو انہوں نے شہید کر دیا چند ٹکوں کی خاطر؟ قاتل تو پھر بھی ہیں نا، یہ بس فہرست تھوڑی لمبی کر لیں گے کہ نہیں جی کوفی شیعہ جو اکیلے قاتل نہیں ہیں بلکہ پیچھے اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے کرائے پہ ان لوگوں کی خدمات حاصل کی نواسہ رسول کو شہید کرنے کے لیے، کم از کم ان کو قاتل تو کہو نا۔ یہ تو مانو لوگوں کے سامنے بتاؤ، لعنت کرتے ہو تو ان کا نام لے کر لعنت کرو کہ کوفی شیعوں پر لعنت، جنہوں نے کرائے پر، رینٹ پر، جنہوں نے معاوضہ لینے کے لیے دنیا کے ٹکے کی خاطر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ یہاں صحیح بخاری سے نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے اور تھے بھی غلام۔ ان کے مالکوں نے انہیں آفر کی کہ آپ حمزہ کو شہید کر دو، کس جرم میں؟ کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا ہوا ہے بدر میں، آپ اگر حمزہ کو شہید کر دو تو اس کے عوض آپ کو آزاد کر دیں۔ یہ آفر ملی اور اس وقت تھے بھی کافر۔ تو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پا کر غزوہ احد میں چٹان کے پیچھے تاک کر بیٹھا تھا، جیسے ہی سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وہ میرے نشانے میں آئے، میں نے نشانہ مار کر نیزے کے ذریعے انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اب یہ تو بات بالکل طے ہے قرآن و سنت میں، قرآن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی بڑا مشہور ہے کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے جو بھی جرم ہو، کتنا بڑے سے بڑا جرم، اللہ رب العزت اسلام کی وجہ سے معاف فرما۔ جیسے ہی بندہ مسلمان ہوا پہلے سارے گناہ آٹومیٹیکلی بالکل اللہ نے قلم پھیر دیا، صاف ہو گیا بالکل، اب سے نامہ اعمال دوبارہ شروع۔ اسلام کی وجہ سے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے، گناہ معاف ہو گئے ان کے، لیکن دل میں رنج ہے، اپنے آپ کو قاتل تو سمجھ رہے ہیں نا، قتل تو کیا ہے، شہید تو کیا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کوشش میں رہا کہ کاش مجھے کوئی موقع ملے کہ میں جیسے ایک اسلام کا میں نے نقصان کیا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے، اسی طرح مجھ سے اسلام کی کوئی بڑی خدمت ہو جائے تاکہ میرے دل کو سکون اور حوصلہ ہو جائے کہ میں نے اگر نقصان کیا تھا تو فائدہ کرنے کا بھی سبب بنا ہوں۔ اور پھر مسیلمہ کذاب ان کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا تو ان کے دل کو کوئی آسرا ہو گیا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کو۔ اب وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے جب انہوں نے شہید کیا، وہ شعور ہی نہیں تھا، وہ تو بالکل اپنی آزادی کے لیے انہوں نے شہید کر دیا۔ بعد میں مسلمان ہو گئے، جرم معاف ہو گیا، اللہ کی طرف سے گارنٹی مل گئی کہ گناہ آپ کا معاف ہے، اسلام سے پہلے جو کچھ ہوا ختم۔ اس کے باوجود بھی پریشان ہیں کہ میں اسلام کی کوئی ایسی خدمت کر جاؤں کہ وہ جو میں نے کام کیا تھا اس کا کچھ جو اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ تو یہ تو لوگ اسلام کے نام لینے والے تھے نا، یہ تو کوفی شیعہ جو تھے وہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام لیوا تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے نام لیوا تھے، اپنے آپ کو ان کے جانسار کہتے تھے۔ ان سے ایک جرم ہوا، کرائے کے قاتل بن کر انہوں نے شہید کر دیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو، پھر ان کا جرم کیوں نہیں ہے؟ یہ مجرم کیوں نہیں ہے؟ ان کا جرم کیسے دبایا جا سکتا ہے؟